لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی. مکہ شہر ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ البلد. البلد کے معنی شہر. اس میں 20 آیتیں ہیں. اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، اور 2 قسمیں کھا کر کے بتلائے. ایک تو مکۃ المکرمہ، البلد سے مراد مکۃ المکرمہ، اس کی قسم کھائی، اور یہ بتلایا کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں. اور پھر قسم کھائی والد کی اور اولاد کی، اور قسم کھا کر آگے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے. یہ قسم کا جواب ہے. قسم کے جواب میں جو مشقت سے بھری ہوئی زندگی کو بتلایا، اس پر شاہد خود یہ 2 قسمیں ہیں، اس کی گواہ یہ 2 قسمیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام مکہ میں رہتے ہوئے کتنے ستائے گئے، آپ کو کتنی مشقتوں سے دوچار ہونا پڑا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے مکہ میں آپ رہ رہے ہیں، یعنی آپ کو مشقتوں کا سامنا ہے. یہ سورت جو نازل ہوئی ہے وہ آپ علیہ السلام کو نبوت کے ملنے کے بعد کچھ زمانے کے گزر جانے کے بعد، آپ کو نبوت مل گئی، ایک عرصہ گزر گیا، آپ مکۃ المکرمہ میں 13 سال رہے. ان 13 سال کے درمیانی جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ نزول کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے، اور اس وقت مشقتیں اور تکلیفیں اپنے عروج پر تھی، بہت زیادہ بلندی پر تھی. ابھی حبشہ کی طرف ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا. ان کے ستانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی. خود آپ کو بھی اذیتیں دی گئی، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، طعنے جو ہے دیے جاتے تھے سامنے، اور دوسرے طریقوں سے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. آپ کو نماز سے منع کر دیا جاتا تھا. سجدے میں جاتے تھے تو اونٹنی کے میل کو اور لا کر کے آپ کی جو ہے پیٹھ مبارک پر جو ہے رکھ دیا جاتا تھا. طائف کے اندر آپ جب تشریف لے گئے تو پیچھے بچوں کو انہوں نے لگا دیا اور پتھر مارے گئے.
یعنی سخت سے سخت تکلیفوں سے آپ کو دوچار کیا گیا. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. انبیاء میں بھی سب سے زیادہ کوئی نبی اتنا ستایا نہیں گیا ہے جتنا مجھے ستایا گیا اور مجھے تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی حساس طبیعت تھی اور آپ کے معجزات بہت زیادہ ہونے اور زبردست ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا تھا. اس وجہ سے آپ کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوئی. پھر آگے کہا ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور اولاد کی. تو والد اور اولاد یہ دونوں کے دونوں مشقتوں سے دوچار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں والد کو اگر آپ مطلق مانیں تو اس میں ماں اور باپ دونوں داخل ہو جائے گا، یعنی جننے والا. اس میں ماں بھی داخل ہے، باپ بھی داخل ہے. تو ماں باپ کو اولاد کی پیدائش سے لے کر کے ان کے پروان چڑھنے تک کتنی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں. بے انتہا مشقتیں اپنے اولاد کے پیچھے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں. کئی غم اور ٹینشن ان کے پیچھے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اولاد بھی تکلیف میں رہتی ہے کہ وہ جب اولاد بالکل ناتوا ہے، بچہ پیدا ہوا کمزور ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کو باپ کے سہارے کی اور ماں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کو تعلیم کا بوجھ، اور آج کل تو یہ بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسکول کی تعلیم اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں بچے پر کہ یہ جو ہے اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ایسی مشکل کتابیں انگریزی بکس ہوتے ہیں اور ایسے ٹیکسٹ بک ہوتے ہیں کہ جن کو خود ان کا ٹیچر نہیں سمجھتا، اور یہ بچوں پر اس کو بوجھ کو مسلط کر دیتے ہیں. پھر ایک تو اسکول میں جا کر کے آیا، پھر وہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کو حل نہیں کرا تو اس کو الگ سے ٹیوشن لگاؤ. وہ آ کر کے وہاں سے ٹیوشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو دینی تعلیم بھی دینی ہے تو دینی تعلیم کے اندر بھی اس کو وہاں پر بھی اس کو بھیجتے ہیں. یعنی پورے دن بچے پر اس قدر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم سے بغاوت کر لیتا ہے. بعد میں جاتا ہے اس کا ذہن باغی بن جاتا ہے، بوجھ ہی اتنا لادا ہے. پھر اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہماری ستم ظریفی یہ ہے، ہم مسلمانوں کے اندر تو ہونا چاہیے تھا کہ دینی غیرت ہو، مگر دنیا سے محبت اتنی غالب آ گئی کہ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کٹوتی ادھر کریں گے. دین کے معاملے میں دینی تعلیم میں کٹوتی کر لیں گے، وہاں پر ٹائم کو کم کر لیں گے اور ادھر ٹائم بڑھا دیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ یہ جو ہے دنیا ہے یہ تو چلی جانے والی ہے، آیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، اس کے مقدر کی جو روزی ہے وہ تو مل کر کے ہی رہے گی. اصل جو ہماری زندگی بنانی ہے وہ تو دین کے پیچھے اور دین کے پیچھے اس کو لگانا ہے. دینی تعلیم کے اندر اس کو بچے کا پورا وقت صرف ہونا چاہیے زیادہ تر. مگر یہ دین سے اور اسلام سے بے رغبتی کی وجہ سے یہ سارا ذہن اس طرح کا پیدا ہوتا ہے. تو یہ بچے کو ایک تو تعلیم کا ٹینشن، پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو شادی کرنی ہے، شادی کے بعد میں جو غم اور ٹینشن آتے ہیں، پھر اولاد کا خرچہ، مستقل اس کی یہ زندگی کا جو سرکولر ہے وہ پورا چلتا رہتا ہے غم کے اندر، ٹینشن میں، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. تو والد اور اولاد کی قسم کھا کر کے یہ بتلایا کہ یہ بھی کچھ کم مشقت نہیں جھیلتے ہیں، یہ بھی بڑے پاپڑ بیلتے ہیں. پھر آگے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا. اس کی پوری زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے. معاش اور روزگار کا اس کو کم ہوتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ کرتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، کسی طریقے سے اس کو روزگار مل جائے، دنیا کچھ کما لے رہے. پھر حادثات ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. وہ حادثہ ہو گیا، فلاں بیماری لگ گئی، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا جو رشتہ تھا وہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا. پھر اپنوں کی دشمنی، بیگانوں کی بے رخی، عجیب ٹینشن والی پوری زندگی اس کی گزرتی رہتی. دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا بتا دو کہ جس کی زندگی کے اندر غم اور ٹینشن نہ ہو، ایک بھی آپ کو نہیں ملے. جو سب سے زیادہ خوشحالی میں لگتے ہیں کہ وہ خوش عیش ہے، مال بہت زیادہ ہے، تو وہ سب سے زیادہ غم میں اور ٹینشن میں ہوتے ہیں.
جتنے مالدار زیادہ ہوتے ہیں ان کو غم بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسباب غم کو پال رکھا ہے. اسباب راحت بھی ہے لیکن غلط استعمال کی وجہ سے وہی اسباب راحت کی وجہ اسباب غم بن جاتے ہیں. تو ہم نے انسان کی پوری زندگی مشقت کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود یہ ناتواں انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کچھ مال تھوڑا سا حاصل ہو جاتا ہے تو اترانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر ہی نہیں اور کوئی اس کو دیکھنے والا ہی نہیں. مال کو لوٹاتا ہے، بہت زیادہ مال کو لوٹاتا ہے. اور کہاں لوٹاتا ہے؟ جہاں لوٹانا چاہیے، یعنی جائز جگہوں میں، اچھی جگہوں میں، وہاں پر نہیں. خوش عیشی کے اندر، عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہونے کے لیے یا ناجائز جگہوں پر اچھی سے اچھی گاڑی لائے گا فخر کرنے کے لیے، پرسکوا عمارتیں بنائے گا فخر کے لیے، نمود کے لیے. کھیلوں کے اندر پیسے کو خرچ کر کے اپنے دل کو ایک تسلی دے دیتا ہے، ایک نمبر کی ایک پلیٹ حاصل کرنے کے لیے کہ جس پر ایک نمبر لکھا ہوا کروڑ اور اربوں ڈالر خرچ کر لیتا ہے. نیلامی کے اندر ایک کسی کی تصویر، معمولی سی تصویر ہوتی ہے جس کی کوئی اس کے اندر خوبصورتی بھی نظر نہیں آتی ہے، لیکن فخر کے لیے لاکھوں اربوں ڈالر اس کے پیچھے خرچ کر لیتا ہے. کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تو مال بہت لوٹایا، اور فخر کرتا ہے. سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم نے اس کے لیے الم نجعل لہ عینین، دو آنکھوں کو نہیں بنایا. جب ہم نے دو آنکھوں کو دیا ہے تو وہ کیوں بھول گیا کہ اس کو جو ہے دیکھنے والا کوئی ہے؟ دو آنکھوں کو بنایا. ولسانا وشفتین، زبان اور دو ہونٹ عطا کیے جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے، اور بولنے کے اندر اس کو دھیان بھی نہیں ہے، اسی بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کس کے لیے ہوئے؟ جس زبان کے ذریعے سے تو بول رہا ہے، تیری زبان جو ہے مخرج سے لگتی ہے اور اس سے ہوا پیدا ہوتی ہے، اور پھر بند ہونٹوں سے لگنے کے بعد اس میں آواز پیدا ہوتی ہے. پھر وہ ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے اور کان سنتے ہیں. وہ کس نے دیے؟ اور تجھے اتنا دھیان نہیں ہے، ایسے ہی بکواس کرتا چلا جاتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو دو راہیں دکھلائی ہیں، دو چڑھائیاں، ایک خیر کی چڑھائی ہے اور ایک شر کی اور برائی کی چڑھائی. نجد کہتے ہیں بلند جگہ کو. عرب کے اندر سعودیہ میں ریاض کا جو علاقہ ہے اس کو نجد کہتے ہیں، جزیرۃ العرب میں اس کو نجد کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلندی پر واقع ہے. تو جو چیز بلندی پر ہوتی ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دو راہیں دکھلائی، جو چڑھائی کی راہ ہے، خیر اور شر. تو ہم نے اس کو دو راہیں دکھلائی، دو چڑھائیاں اس کے سامنے واضح کی، اس کو سجایا. وہ دو چڑھائیاں کون سے؟ وہ خیر اور شر، نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی، اور دونوں چیزیں واضح ہیں. اب ہم نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کون سی چیز کو لیتا ہے، اس کو انتخاب کرنے کی اور چوائس کرنے کی صلاحیت بھی دی. اب وہ خیر اور بھلائی کی راہ کو اپناتا ہے جو راہ بالکل واضح ہے، یا شر کی راہ کو اور برائی کی راہ کو اپناتا ہے جو بھی بالکل واضح ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ انسان جس کو ہم نے خوشحالی دی ہے وہ گھاٹی میں کیوں نہیں گھسا. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. پہاڑی علاقے کے اندر جب چلنا ہوتا ہے تو کبھی تنگ راستہ بھی آتا ہے. اس پہاڑی علاقے کے اندر جو تنگ راستہ ہوتا ہے تو اس میں جانا اور وہاں سے گزرنا بہت خطرناک اور ڈینجر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈر لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی چٹان آ کر کے گر نہ جائے. تو گھاٹی میں چلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور امتحان کہتے ہیں کہ اس مشقت کے ساتھ میں گھسنا. تو اس گھاٹی کے اندر گھسا کیوں نہیں؟ پھر آگے کہا تمہیں معلوم ہے وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی ہے
فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، گردن کو چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا، اور بھوک مری کے زمانے کے اندر کھلانا، کس کو کھلانا؟ یتیماً ذا مقربہ، اس یتیم کو جو رشتہ دار ہے. ایک تو یتیم ہے ویسے قابل رحم ہے، اور پھر رشتہ دار ہے تو اور زیادہ قابل رحم ہے. یتیم احسان کے لائق ہے، اس میں سلوک کا لائق ہے، اور رشتہ دار ہو تو اور زیادہ احسان اور اس میں سلوک کا لائق ہو جاتا ہے. او مسکینا ذا متربہ، حق نصیب مسکین، یعنی وہ مسکین جو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہے. اس سے مراد وہ مسکین ہے جو بالکل نادار ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کا گھر بھی نہیں ہے. ایسے مسکین کی مدد کرو، رشتے دار یتیم کی مدد کرو، اور ایسے مسکین کی جو بالکل نادار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی مدد کرو. اور مدد کرنا کب؟ خصوصاً بھوک مری کے زمانے میں. عام حالات میں مدد کرنا تو آسان ہے، لیکن بھوک مری کے زمانے میں جب اس وقت کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی؟ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی تھے کہ ان کے لیے گھر کے اندر روزگار کا اتنا ذریعہ اور سبب نہیں تھا، خود مشقت میں تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسروں کی مدد کی. یہ بھوک مری کے زمانے میں دوسروں کی مدد کرنا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا. یہ گھاٹی میں گھسنے کے مانند ہے، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سے یہ پورا مضمون یہاں تک لائے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم نے انسان کی پوری زندگی مشقت کے اندر رکھی ہے، لیکن اگر وہ انسان ہماری رضا کے لیے مشقت کو اٹھاوے اور ہماری طرف رجوع کر لے، اور ہم نے جو باتیں بتلائی ہے اس کے مطابق چلے، تو اس کی جو وہ مشقت ہے دنیا کی مشقت، ہم اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عبادتوں میں مشقت کرتا ہے، اور اللہ نے جو باتیں بتلائی ہے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی، اس میں مشقت اٹھاتا ہے اور اس میں تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دنیا کے غم اور دنیا کے ٹینشنوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. اب اس کو دنیا کے ٹینشن اور غم سے فارغ کر لیں، کیونکہ اس نے یہاں مجاہدہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ دو مجاہدوں کو اس کے ساتھ میں جمع نہیں کریں گے، اس کی طرف سے. اب ایسے بندوں کے آپ دیکھیں گے اس سے دنیا کے کام کیسے ہو جاتے ہیں. ان کو نہ کوئی روزگار کا کوئی اتنا مسئلہ رہتا ہے، ان کے بچوں کی شادیاں بھی اتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی اس قدر پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو. سارے کام ان کے دنیا کے آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جس کام کے پیچھے بندہ جو ہے اپنی عمر کو ضائع جو ہے بالکل سر پکڑ دیتا اور ضائع کر دیتا اس کے پیچھے، وہ کام ان کا ایک دم چٹکی کے اندر حل ہو جاتا اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشقتوں کی طرف سے کافی ہو گئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ یہ دنیا کو ہم اصل مقصود نہ بناوے، اس کے پیچھے پورا غم اور ٹینشن اس کے پیچھے ہم نہ لگاوے، ہم مقصود بناوے کس کو؟ دین کو. دین کو اگر ہم نے مقصود بنا دیا، اس طرف ہم نے مشقتوں کو اور غم کو پھیر دیا، تو ادھر کا غم ہلکا ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کافی ہو جائے گا. ورنہ جو بندہ ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ تو جا دنیا کی وادیوں کے اندر بھٹکتا پھر، اور تجھے غم کے اندر اور پریشانیوں کے اندر میں مبتلا کر دوں. اب یہی بندے غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو. تو یہاں کہا کہ گھاٹی کے اندر کیوں نہیں گھسا؟ وہ گھاٹی کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. بھوک مری کے زمانے کے اندر رشتے دار یتیم کو اور نادار مسکین کو کھانا کھلانا، غلام کو آزاد کرنا. آج کے زمانے کے اندر تو غلام نہیں ہے، تو جو قیدی ہوتے ہیں جن کو خاص طور پر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مظلوم مسلمانوں کو قید کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسے نادار جو پریشان حال ہے مزدوروں میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے مال کو فراہم کرنا یا کسی طریقے سے وکیل وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ اس آیت کا جو مصداق بن جائے گا، اور اس کے اندر آگے چل کر کے ان کے لیے جو بشارتیں سنائی گئی ہے وہ بشارت اس کے لیے بھی آ جائے گی. آگے کیا کہا؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. یہ وہ بندہ اس کے لیے یہ کام فائدہ کرے گا کہ جو ایمان والوں میں سے ہو. اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟
جو آپس کے اندر صبر کی باہم تاکید کرتے ہیں، برداشت کرنا. مسلمانوں پر تکلیفیں آتی ہیں، غیروں پر بھی آتی ہیں، مسلمانوں پر بھی آتی ہیں. مسلمانوں پر آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں کو دنیا کے اندر پاک دھو دیا جاتا ہے اور پاک صاف کر کے ان کو آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اٹھا دے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو متنبع کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. تو بہرحال ایسی مصیبت کے وقت ہمیں صبر کی باہم تاکید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کے اور برداشت کرنے کی تاکید کرتے ہیں، دلاسا دلاسا. وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں مہربانی کرنے کی تاکید کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر مہربان ہو جاؤ، ایک دوسرے پر شفقت کرو. حدیث شریف میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے. اس لیے ہمیں تو حکم یہ ہے کہ صرف انسان پر رحم نہیں، جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے. جانوروں پر بھی بالکل ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ میں بھی رحم کا معاملہ ہونا چاہیے. وتواصوا بالمرحمہ. اس کے بعد آگے کہا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ. میمنہ کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو، اور داہنا ہاتھ تو عرب جو ہے میمنہ سے مبارک اور بابرکت کو لیتے تھے. داہنے ہاتھ کے اندر چونکہ برکت ہے اس لیے اس کو میمنہ کہتے تھے. اور مشأمہ سے مراد لیتے بایاں ہاتھ، اور مشأمہ وہ منحوسیت کے لیے اور نامبارک کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہاں پر کہا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ جو ہے قابل مبارک باد ہے، یہی لوگ خوش نصیب ہے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا تو وہ بد نصیب لوگ، یعنی جنہوں نے کفر کیا تو وہ بد نصیب لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان بد نصیب لوگوں پر آگ مون دی جائے گی، یعنی آگ کے اندر ان کو پورا بند کر دیا جائے گا، موندی ہوئی آگ ان کے اوپر ہوگی. جس طرح پریشر کوکر ہوتا ہے نا، چاروں طرف سے اس کو بند کر لیتے ہیں کہیں سے بھی ہوا نہ نکلے، اس پریشر کوکر کے اندر آپ گوشت وغیرہ کو ڈالو کتنے تیزی کے ساتھ میں گل جاتا ہے. تو وہ آگ تو دنیا سے 69 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے. 69% دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے، اس سے زیادہ گرم اور سخت ہے. وہ اس آگ کے اندر کسی بندے کو رکھ دیا جائے، پھر اس کو بند کر دیا جائے پریشر کوکر کی طرح، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا، کتنی سخت گرم ہوگی. علیہم نار مؤصدہ، یہ ان پر مون دی جائے گی، بالکل بند کر دی جائے گی آگ اوپر سے. یہ پوری صورت اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، آپ ترجمہ سنو، اس تفسیر کے بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ارشاد ہے اس کے اندر. لا اقسم بهذا البلد، نہیں یعنی انسان فری میں نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں ٹینشن میں سے خالی ہوں، غلط کہتا ہے. کوئی انسان ٹینشن سے خالی نہیں ہے، وہ فری کوئی نہیں ہے. یہ ہاتھ جو لا ہے، بعض نے کہا ظاہر ہے، اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے جواب قسم کی ضد کی نفی ہوتی ہے. جواب قسم آگے جا کر کے کیا تھا کہ انسان مشقت میں ہے، تو مشقت کی ضد کیا ہے، راحت، فری ہونا. تو اس کی نفی ہوگی کہ انسان راحت میں نہیں ہے، فری نہیں ہے. لا اقسم بهذا البلد، انسان فری میں اور راحت میں نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر کے اندر رہ رہے ہیں، مقیم ہے. ووالد وما ولد، قسم کھاتا ہوں میں والد کی اور اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں اور مصیبت کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال لٹا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دکھلائی 2 چڑھائیاں، یعنی 2 راستے، خیر اور شر کے، جو بالکل واضح ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ خوشحال اور مالدار انسان کیوں گھاٹی کے اندر نہیں گھسا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو معلوم بھی ہے وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا ہے، اور بھوک مری کے زمانے میں رشتہ دار یتیم کو اور نادار مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر یہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ عمل اسی وقت قابل قبول ہوگے جبکہ بندے کے پاس ایمان ہو، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کفر ہے اس کے پاس میں تو کتنا بھی خیر خواہی کر لے، کتنے ہی لوگوں کی مدد کر لے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے اعمال کچھ کام نہیں آئے گے۔ کسراب بقیعہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر یہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور آپس میں باہم تاکید کرتے ہیں صبر کی، اور باہم ایک دوسروں کو تاکید کرتے ہیں مہربانی کی اور شفقت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیب ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی۔ اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے، تو ہم اس مشقت کو اور غم کو اس طرف پھیر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 راہیں رکھی ہے، خیر کی اور شر کی، جو بالکل واضح ہے۔ ہم خیر کی راہ پر اور بھلائی کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں، اور 2 خاص کام بتلائے۔ ایک تو یہ کہ غلام کو آزاد کرنا، اور آج کے زمانے میں ہے قیدیوں کی مدد کرنا، اور بھوک مری کے زمانے میں خاص طور پر، عام حالات میں بھی کرنا ہے، اور خاص طور پر بھوک مری کے زمانے کے اندر غریبوں کی، ناداروں کی، یتیم رشتہ داروں کی مدد کرنا ہے۔ پھر یہ بتلایا کہ نیک لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے اور برے لوگوں کے لیے برا انجام ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله